علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف، توصیف سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آقی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کے درس کا عنوان ہے معراج کا بیان۔ معراج یہ اس مبارک سفر کا اہم اور آخری حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لے کر کے فلسطین اور پھر ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا تک کا سفر رات کے ایک معمولی حصے میں اللہ قدیر و علیم نے کرایا۔ اس سفر کا ایک حصہ جو مکہ سے فلسطین تک تھا اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے یعنی بیت المقدس سے یا فلسطین سے ساتواں آسمان تک سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے کیونکہ یہ آسمانی سفر زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس میں زیادہ شرف و منزلت کی بات ہے،
اس وجہ سے معراج والا واقعہ، معراج والا سفر یہ زیادہ مشہور ہو گیا۔ اس لیے جب ہم بولتے ہیں معراج تو اس میں اسرا بھی داخل ہوتا ہے، یعنی مکہ سے فلسطین تک کا سفر بھی داخل ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے والے سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے پچھلے درس میں اسرا کے متعلق قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ سبحان الذی اسری بعبدہ کی روشنی میں بہت سارے شکوک و شبہات کو دور کیا ہے، سمجھا تھا۔ مثلا یہ سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں تھا، بلکہ اللہ نے کرایا تو ہوا۔ سبحانہ، اللہ رب العالمین نے اس اہم سفر کا جب تذکرہ کیا تو عبد کا تذکرہ کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے رسول کو اسرا کرایا، معراج کرایا، بلکہ کہا اپنے بندے کو۔ اور مثالوں سے کئی بات سامنے آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہنا یہ گستاخی نہیں، بلکہ یہ آپ کے مقام و مرتبہ کو مزید بلند کرتا ہے۔ کیوں؟ ایک رسول کی حیثیت سے اگر کہا جائے رسول کو معراج کرائی گئی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم میں سے رسول کا مقام بلند ہے، اس لیے کرا دیا گیا۔ تو ہم بندوں میں، عام انسانوں میں آپ کا کوئی امتیاز نہیں رہ جاتا کہ معراج کی حیثیت سے۔ لیکن جب کہا گیا بندے کو کرایا تو ہم بھی بندے ہیں، اللہ کے نبی بھی بندے تھے، پھر ان کو کرایا گیا، اس کا مطلب ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ہمیں نہیں کرایا گیا، ہمارا مقام کم ہے، اور انہی بندوں میں سے اللہ کے نبی کے ایک بندے سے ان کو کرایا کہ ان کا مقام بلند۔ یہ لفظ بتلاتا ہے کہ عبدیت کے ساتھ تذکرہ کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بندہ ہو کر کے ساتھ سے آسمان کے سیر کر رہے ہیں، یہ زیادہ شرفے کی بات ہے۔ رسول ہو کے کریں، الحمدللہ اللہ کے نبی رسول تھے، وہ ایک مقام کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک دوسری پوزیشن کا تذکرہ کیا کہ عبد ہو کر کے، بندہ ہو کر کے اتنا بڑا مقام کہ اللہ تعالیٰ اپنے یہاں بلا رہا ہے، اس میں زیادہ شرف کی بات ہے۔ بندے تو بہت سارے ہیں، لیکن صرف ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس شرف سے واضیاب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ عبد ہونے کی حیثیت سے یہ مقام ملا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حیثیت بہت بلند ہے۔ اور چند چیزیں ہم نے اس میں سمجھی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اعادہ کرنا چاہوں گا، پچھلی باتوں کو یاد کرنا اور کرانا چاہوں گا کہ ہمارے ذہن میں پچھلے درس کی کتنی باتیں ہیں۔ اس سلسلے میں ایک سوال یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کب کرایا گیا، معراج کب ہوئی؟ ہاں جواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی؟ جی الحمدللہ جواب آیا کہ کوئی تاریخ فکس نہیں بتائی گئی، یا لوگوں کو معلوم نہیں کہ کون سی ایک تاریخ ہے جس میں معراج، بلکہ کوئی کہتا ہے پہلے نبوت کو، یعنی نبی بنائے جانے کے پہلے سال معراج ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں 5ویں سال معراج ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں 10ویں سال ہوئی اور 27 رجب کو ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں 12ویں نبی بنائے جانے کے 12ویں سال ہوئی اور رمضان کا مہینہ تھا،
کچھ لوگ کہتے ہیں نبی بنائے جانے کے 13ویں سال ہوئی، محرم کا مہینہ تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی بنائے جانے کے 13ویں سال ہوئی اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ایک اور سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کب منایا؟ جشن معراج کس تاریخ کو منایا؟ دلیل کن کو؟ کسی کو بھی صحابہ نے نہیں منایا۔ کیسے پتا آپ کو؟ میں انہی پچھلے درس سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ کے نبی نے نہیں منایا یا صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا؟ یہ تاریخ کا اختلاف بتلاتا ہے۔ معراج کی تاریخ کا یہ اختلاف بتلاتا ہے کہ کسی نے نہیں منایا۔ اگر منائے ہوتے تو اختلاف نہ ہوتا۔ میں نے ایک مثال دی تھی اس سلسلے میں۔ ہاں، 15 اگست ہم لوگ 1947 سے 48 سے مناتے چلے آ رہے ہیں، شروع سے منایا گیا، اس لیے تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ 60 سال گزر گیا، اس سے اوپر جا رہا ہے کہ کبھی اختلاف نہیں ہو، کسی نے 14 کو منا لیا اور 16 کو منا لیا ہو، کبھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہمیشہ منایا گیا، اس لیے اختلاف نہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ برابر منانا ہے اس کو، ہندوستانی رہنا ہے۔ اب جس چیز کو ہمیشہ منایا جائے گا اس میں اختلاف نہیں ہوگا، اور جو نہیں منایا گیا بعد میں منانے کی کوشش کی جائے گی تو تاریخ کا اختلاف آئے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ نبی نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کسی کتاب میں تذکرہ نہیں ملتا کہ نبی نے منایا ہو، صحابہ نے منایا ہو، تابعین اعظام نے منایا ہو، ائمہ اکرام نے منایا ہو، محدثین نے منایا ہو۔ ہم کہہ سکتے ہیں کسی کتاب میں نہیں ملتا، لیکن اس سے سب سے بڑی دلیل یہ ہے نہ منانے کی کہ تاریخ کا یہ اختلاف 6 اقوال مل رہے ہیں۔ اگر منایا جاتا تو اختلاف نہ ملتا۔ ایک اور بات آئی تھی بیت المقدس کی۔ بیت المقدس کس کو کہتے ہیں؟ مسجد اقصی کس کو کہتے ہیں؟ جی بولیے۔ آپ کو تفسیر میں دکھاؤں اگر، یا عام طور پر جو تفسیر دیکھتے ہیں، کیا وہ بیت المقدس ہے؟ پیلے گنبد والی نہیں، وہ پیلے والا ہی دکھایا جاتا ہے، باقی اصل مسجد تو دکھائی نہیں جاتی۔ پہلا قبلہ تھا، تصویر دیکھ کے آپ بتا پائیں گے کون سی ہے؟ وہ مسجد قبۃ الصخرہ ہے جو پیلا کلر کا گنبد ہے، اسی کو لوگ کہتے ہیں بیت المقدس ہے، لیکن حقیقت میں وہ بیت المقدس نہیں بلکہ اس کے بغل میں ایک مسجد ہے جس کا گنبد پیلا نہیں ہے، اور اس کا گنبد اس پیلے والے گنبد سے چھوٹا ہے، وہ بیت المقدس ہے۔ اس کی اہمیت ہے، اس میں نماز پڑھنے سے 500 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا سفر کیا تھا، یاد آیا؟ یہ واقعہ یاد آیا؟ آج بھی میں کہتا ہوں نیٹ پہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ پھر یہ قبۃ الصخرہ والی جو مسجد ہے، پیلے گنبد والی، اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ کون سی مسجد ہے؟ شیئر کرو، بتاؤ، کچھ بھی بولو جی۔ ہاں نہیں، وہ ایک چٹان تھی، وہ ایک چٹان تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی چٹان سے
اسی پر سے آپ کو آسمان کی طرف بلند کیا گیا۔ اس وقت وہاں مسجد نہیں تھی۔ بعد میں مروان خلیفہ، اموی خلیفہ، غالباً مروان بن عبد الملک کا تذکرہ آتا ہے، یا عبد الملک بن مروان، ہاں، انہوں نے یہ کام کیا کہ اس کو پہلے اس چٹان کے اوپر گنبد بنوایا اور اس کے ارد گرد مسجد بنوا دی۔ اس مسجد کا نام جو آج ہم دیکھتے ہیں وہی ہے مسجد قبۃ الصخرہ۔ وہ بیت المقدس وہ نہیں۔ لہذا ہم لوگ کیلنڈر میں دیکھیں گے، بہت ساری جگہوں پہ دیں گے، بیت المقدس کا تذکرہ آئے گا پیپر وغیرہ، اخبار وغیرہ میں، تو وہی تصویر ڈالی جاتی ہے جو پیلے گنبد والی، لیکن وہ نہیں ہے، وہ تو بعد میں بنائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد۔ تو بہرحال تو بیت المقدس وہ دوسری ہے اور مسجد قبۃ الخضراء دوسری۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے سیکھنے سکھانے کا وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کرایا گیا، یعنی مکہ سے فلسطین بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ کیسے لے جایا گیا؟ براق۔ کس کو کہتے ہیں براق؟ ایک جانور ہے تیز رفتار جو گدھے سے تھوڑا بڑا، الحمدللہ، ایک تیز رفتار جانور اللہ رب العالمین کی جانب سے مہیا کرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی صفات بیان کی کہ وہ گدھے سے بڑا تھا، خچر سے چھوٹا تھا۔ تیز رفتاری کتنی تھی؟ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تو وہاں اپنا ٹاپ رکھتا تھا۔ دنیا کتنا بھی ترقی کر لے، ہوائی جہاز بنے، راکٹ بنے، سب کچھ بنایا ہوگا، لیکن یہ تیزی جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اس موقع پہ فراہم کیا آج تک نہیں۔ اور مسلمانوں کو تو گویا کہ اگر اپنے نبی کی سیرت پڑھیں تو وہاں سے ترقی کے راز ملیں گے کہ آپ کو کتنا ترقی کرنا ہے۔ دیگر اقوام ان کو پڑھ کر کے تحقیق ریسرچ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں، اپنی تحقیق کو آگے بڑھا رہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے۔ کہاں سے ان کے ذہن میں اتنی اونچی اونچی چیز کہاں سے آئی؟ وہ ہماری تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ تیز رفتاری ہمارے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج سے ملی کہ اتنی تیز رفتار بھی کوئی چیز ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق کے ذریعہ سے سفر کرایا گیا۔ اس کا چہرہ کیسا تھا؟ عورت کا نہیں، وہ جانور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی دابہ، وہ ایک جانور تھا، جانور اور عورت کا چہرہ نہیں۔ تو بہرحال یہ پچھلے درس کی چند باتیں تھیں جس کو ذہن میں بٹھانا ضروری ہے۔ آج کے درس میں معراج کا سفر، اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں، کچھ شکوک ہیں، شبہات ہیں، اعتراضات ہیں، کچھ سمجھ کے ہیر پھیر ہے۔ اسی طریقے سے اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے کیا عطا فرمایا، آپ نے کیا مشاہدہ کیا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو بعد میں۔ آج کے درس میں صرف وہ حدیثیں جو دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور اس دوران آپ کن کن مراحل سے گزرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرا کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہ مجھ کو بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں پر میں نے نماز پڑھی، انبیاء کی امامت کرائی، اور اس کے بعد میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ اور ایک میں شراب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لیا اور اس کو آپ نے نوش فرمایا۔ تو اس کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ نے فطرت کو اپنا لیا، اور آپ کی امت کی فطرت بھی یہی ہے کہ وہ دودھ کو اپنائے۔
پھر اس کے بعد کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں کہ ثم عرج بنا الى سماء الدنيا، پھر مجھ کو آسمان دنیا کی طرف بلند کیا گیا، عرجا، دوسری روایت میں عرجا، مجھ کو بلند کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئے، ساتھ میں کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستفتح جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانے کا مطالبہ کیا، دروازہ کھولو۔ ادھر سے سوال کیا گیا من؟ جبرائیل نے جواب دیا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ قیل ومن معک، پھر سوال ہوا آپ کے ساتھ کون؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جواب دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا قیل قد بعث الیہ، کیا ان کی جانب فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے؟ کیا وہ نبی بنائے گئے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا نعم قد بعث الیہ، ہاں ان کی جانب فرشتوں کو بھیجا گیا، وحی بھیجی گئی، وہ نبی ہے۔ اور اس کے بعد فرشتوں نے دروازہ کھولا اور فقالوا نرحب، اور سب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، مرحبا کہا، اہلا و سہلا مرحبا کہا، ویلکم کہا، جو الفاظ وہاں تھے عربی میں مرحبا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ علیہ الصلوۃ والسلام، بس اس آسمان پر میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا دوسری روایت میں فرماتا جبرائیل نے فرمایا کہ جو ہے یہ آپ کے باپ آدم ہے، فسلم علیہ، آپ ان کو سلام کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، نعم ابن، تم کتنے اچھے ہو، اور اس کے بعد آپ کی نبوت کا اقرار کیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ہر نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیے، ایمان لائے اور آپ کو خوش آمدید کہا، مبارکباد دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک جانب دیکھتے تھے تو ہنسنے لگتے تھے اور دوسری جانب دیکھتے تو رونے لگتے تھے۔ پوچھا جبرائیل سے یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، دوسری جانب دیکھتے ہیں روتے ہیں؟ جواب دیا تو جبرائیل نے کہ ان کے ایک جانب سعادت مند روحیں ہیں، ان کی اولاد میں سے نیک اولاد ہیں، صالحین کا گروہ ہے، ان کو دیکھ کر خوشی ہوتی کہ جنت میں جانے والے ہیں، اور ایک طرف بدبخت ہیں، اس لیے ان کو دیکھ کر کے ان کو غمی ہوتی ہے یہ جہنم میں جانے والے ہیں، لہذا ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ بات ہے نا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے گا کس آسمان پر کون سے نبی ملے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو پھر بلند کیا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پھر وہی سوال من انت، جواب دیا نا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ قیل ومن معک، سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا قیل قد بعث الیہ، کیا ان کی جانب نبوت دی گئی، ان کو نبوت دی گئی، ان کو نبی بنایا گیا؟ قال نعم قد بعث الیہ، جواب دیا ہاں ان کو نبی بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے اور فرشتے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس میں اس وقت دو انبیاء نبی کے پاس تھا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام۔ عیسیٰ اور یحییٰ یہ دو نبی وہاں ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے مرحبا کہا، آپ کی نبوت پر اقرار کیا، آپ کی نبوت پر وہ ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھ کو بلند کیا گیا تیسرے آسمان کی طرف، اور حضرت جبرائیل نے پھر ویسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہی سوال من انت، جواب انا جبریل۔ پھر سوال ومن معک، جواب محمد۔ پھر سوال
قد بعث الیہ، کیا ان کو نبی بنایا گیا؟ کہا ہاں۔ اس کے بعد دروازہ کھولا گیا اور فرشتوں نے استقبال کیا، مرحبا کہا، اور وہاں ایک نبی ملے، کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ مِنْ شَطْرِ الْحُسْنِ، ان کو حسن کا آدھا حصہ دے دیا گیا۔ بہت خوبصورت یوسف علیہ السلام، ان کے حسن کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالی نے جتنا حسن ہے اس کا آدھا دے دیا۔ بہرحال وہاں بھی سلام و کلام، انہوں نے جواب دیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا، آپ کو مرحبا کہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان کی طرف بلند کیا گیا۔ وہاں پھر وہی معاملہ، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال من انت، جواب انا جبریل، سوال ومن معک، جواب محمد، پھر سوال قد بعث الیہ، پھر جواب نعم قد بعث الیہ۔ سب سمجھ گئے ہوں گے؟ کیا کون کہا جبریل، آپ کے ساتھ کون کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کیا ان کو نبی بنایا گیا؟ کہا ہاں۔ اتنا سوال کے بعد پھر جو ہے دروازہ کھولا گیا، وہاں پر ایک اور نبی، یہ چوتھا آسمان، یہاں پر ملے حضرت ادریس علیہ السلام، جزاکم اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، آپ کی نبوت کے اقرار کیا۔ اس چوتھے آسمان پر کون ملے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ پھر یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچویں آسمان پر بلند کیا گیا، پھر وہی سوال و جواب، پھر دروازہ کھولا گیا سوال و جواب کے بعد، اور وہاں ایک اور نبی ملے حضرت ہارون علیہ السلام، وہاں بھی اقرار اور سلام و جواب، مرحبا۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو بلند کیا گیا چھٹے آسمان کی طرف، وہی سوال و جواب، اور اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، وہاں ایک اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کو دیکھا، سلام و کلام ہوا، اور اس کے بعد آپ پر انہوں نے رشک کیا۔ کہا کیا بات ہے، کس بات پر رشک؟ کہا یہ نوجوان ہمارے بعد آیا، لیکن اس کی امت کے زیادہ افراد جنت میں جانے والے، یہ نبی بعد میں بنائے گئے، لیکن ان کی امت کے افراد زیادہ جنتی ہو جائیں گے، لہذا اس پر رشک ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام دیا، یہ تو جنت میں جائیں گے، ان کے امت کے کثیر تعداد جنت میں جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے، جن کے امت کے زیادہ افراد جنت میں جانے والے ہیں، لیکن ساتھ میں جنتی ہونے کے لیے جو اعمال بتایا گیا اس کو برتنا پڑے گا، ورنہ اللہ رب العالمین ایک بھی اگر جہنم میں جائے گا اور کہیں وہ نمبر ہمارا آ گیا، اللہ بچائے، صرف نبی کی امتی ہونے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت فاطمہ جنت میں نبی کی امتی، نبی کی بیٹی ہو کر نہیں جائیں گے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رشک کیا، پھر فرماتے ہیں کہ مجھے پھر بلند کیا گیا ساتویں آسمان کی طرف، اور وہی سوال و جواب، من انت، جواب جبریل، ومن معک، جواب محمد، پھر اس کے بعد قد بعث الیہ، کیا ان کو نبی بنایا گیا؟ جواب ہاں، اور اس کے بعد دروازہ کھولا گیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُسْنِدًا إِلَى ظَهْرِ بَيْتِ الْمَعْمُورِ، کہ وہاں پر ساتویں آسمان پر اللہ کے ایک نبی، برگزیدہ نبی، اللہ کے خلیل اللہ، جن کو کہا گیا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، جواب دیا، مرحبا کہا، نبوت پر کا اقرار کیا۔ اس مرحلے تک یہ ساتواں آسمان، اور ساتوں آسمان پر کوئی نہ کوئی نبی رہا، ہر آسمان پر کوئی نہ کوئی نبی،
ساتوں آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 انبیاء کرام سے ملاقات کی. کتنے؟ 7 آسمان 8 انبیاء کرام سے ملاقات. پہلے پہ آدم علیہ السلام، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ اور ان کے خالہ زاد بھائی کہلاتے ہیں یحییٰ بن زکریا، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ بن زکریا. تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، اور 5ویں پر حضرت ہارون، 6ٹھے پہ حضرت موسیٰ، اور 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. پہلے پہ آدم، دوسرے پہ 2 عیسیٰ اور یحییٰ بن زکریا، تیسرے پہ یوسف، چوتھے پہ ادریس، 5ویں پہ ہارون، 6ٹھے پہ موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں پہ ابراہیم علیہ السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ملاقات ہوئی اور سب کچھ ہونے کے بعد پھر اس کے بعد اور تھوڑا آپ بلند ہوئے. ایک مقام ہے سدرۃ المنتہا. سدرہ، بیر جانتے ہیں؟ بیر کے درختوں کو سدرہ کہا جاتا ہے. ایک درخت ہے، وہاں تک آپ گئے اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے اور پہنچنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اتنا خوبصورت وہ درخت، ایک حدیث میں اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر اور اس کے پھل جو ہے یعنی بیر وہ مٹکے کے برابر، بڑے بڑے پھل، اور اتنا خوبصورت. ایک دوسری روایت میں کہ سونے کے پتنگے آ کے اس میں گر رہے تھے اور پھر اللہ رب العالمین کی تجلی اس میں پڑ رہی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی خوبصورتی کہ کسی انسان کی استطاعت ہی نہیں کہ اس خوبصورتی کو بیان کر دے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر اللہ رب العالمین نے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جو کچھ وحی کرنا تھا کیا. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے کہ 50 نماز، اے اللہ تو ہم پر 50 نماز فرض کر رہا ہے، ہم اس سے راضی. آئے واپس لوٹنا ہے. حضرت جبرائیل ساتھ میں موسیٰ سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام. کس آسمان پر؟ 6ٹھے پر. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور 6ٹھے آسمان پر جب آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا ذرا بتاؤ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 50 نماز دنوں رات میں، 24 گھنٹے میں 50 نماز پڑھنی. اگر 50 نماز ہوتی تو کتنی دیر کے بعد نمبر آتا؟ 24 گھنٹہ تھا. آدھا گھنٹے سے پہلے مسجد میں آنا پڑتا. بہرحال اللہ کی مرضی، اللہ اس کو کنٹرول کرنے والا تھا. کیسے وہ 50 وقت کی نماز پڑھو وہ اللہ جانتا ہے. اللہ نے فرض کیا وہ اس کو کراتا بھی، وقت بڑھاتا ہے یا جو بھی کرتا وہ کرتا. بہرحال اللہ رب العالمین 50 فرض. موسیٰ نے فرمایا آپ کی امت پر آپ کے رب نے کیا فرض کیا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ 50 وقت کی نماز. کا فرض الی ربک، اے نبی اپنے رب کی جانب واپس جائیے اور بس تخفیف، اور اللہ سے تخفیف کا سوال کیجیے کہ کچھ ہلکا کر دے، کچھ کمی کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی. کیوں؟ اس لیے جانتا ہوں کہ میں بنی اسرائیل کے پاس بھیجا گیا تھا اور ان کو میں نے برت کے دیکھ لیا کہ اللہ کے احکام پر وہ کتنا عمل کرنے والے ہیں. اس لیے اس تجربے کے بنیاد پر مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی، لہذا لوٹ جائیے، سوال کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ لے جایا گیا. حدیث کے الفاظ
حضرت جبرائیل آپ کو دوبارہ لے گئے، یعنی آپ خود سے نہیں گئے، وہاں پر اللہ رب العالمین کی جانب سے جو فرشتہ متعین وہ آپ کو لے گیا۔ اللہ رب العالمین اپنے مقام پر، حدیث کے الفاظ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر، اور اللہ رب العالمین اپنے مقام پر، اور اللہ کے نبی گئے اور تفسیر پر سوال کیا۔ ایک روایت میں کہ اس پہلی بار جب واپس گئے تو 10 نمازیں کم کر دی گئی، 40 بچیں، پھر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ٹوکا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا اتنا، کہاں اور جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما زال راجعا ما زال نازلا وعروجا، میں برابر نیچے اوپر ہوتا رہا، اوپر جاتا پھر نیچے آتا، ان اللہ رب العالمین کے پاس بلند ہوتا اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس نیچے آتا، یہ برابر چلتا رہا۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز فرض کی، پھر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر جائیے۔ یہ 5 کی بھی طاقت نہیں رکھتے، آپ کی امت یہ 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھے گی۔ تجربات ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ عالم الغیب تھے، نہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو برت چکا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں بنی اسرائیل کو برت چکا ہوں، ان کے بعد میں بھیجا گیا تھا، ان کے حالات کو دیکھ کر میں ایسا کر رہا ہوں کہ آپ کی امت ایسا نہیں کر سکتی۔ تجربہ ہے، اور واقعات ان کا تجربہ صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قد رجعت، میں بہت پلٹا، بہت گیا، واپس بار بار گیا، اب انی استحییت، میں اس وقت شرم کھا رہا ہوں بار بار اللہ کی تخفیف کر دے، تخفیف کر دے، اللہ کا حکم ہے اس پر تو عمل کرنا ہی چاہیے، بار بار تخفیف کیا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ تب تک اللہ تعالی منع نہیں کیا تخفیف نہیں کروں گا، اللہ رحمت للعالمین ہے، اپنے بندوں پر شفیق ہے، اپنے بندوں کو وہ جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو جہنم سے نکالنا چاہتا ہے، جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اللہ شفیق ہے۔ تب تک ایک کو بار یہ نہیں کہ جاؤ ہو گیا، نہیں، جب بھی گئے کم کیا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شرم آ رہی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا، تب تھوڑا جب آگے بڑھے تو ایک ندا آئی، آواز آئی، یہ میں نے فرض کر دیا اور میں اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوں، اور 50 وقت کی نماز میں نے فرض کیا تھا، تخفیف کر کے 5 کر دیا، لیکن اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدلے میں ثواب اتنا ہی لے جائے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کا کرم، رحم، انعام، اور ایک اصول ضابطہ اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کرے، بعض حدیث میں کہ نیکی کا ارادہ کرے، عزم کر لے کروں گا، نیک کام کروں گا، اور نہیں کیا پھر بھی ایک نیکی اس کی لکھ دی، کیونکہ عزم کر لیا تھا، کسی وجہ سے نہیں کیا، نیکی لکھ دی، کیا نہیں۔ اور اگر کر لیا تو 10 گنا لکھو، میرے بندے نے نیکی کر لی، اللہ کا کرم۔ اور پھر اس کے بعد اگر کسی بندے نے ایک برائی کا عزم کیا کہ میں برائی کروں گا، پورا ارادہ کر لیا برائی کروں گا، لیکن نہیں کیا تو نہیں لکھا جائے گا۔ نیکی کا عزم کیا لکھا گیا، برائی کا عزم کیا اگر نہیں لکھا گیا، اور اگر برائی کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس ایک لکھو، ایک برائی کیا ایک لکھو، نیکی ایک کیا 10 لکھو، برائی ایک کیا ایک ہی لکھو، بندہ میرا ہے شفیق۔ بتائیے ان حالات میں بھی نیکی کرو 10 پاؤ، برائی کرو ایک ہی، اس کے باوجود اگر ہمارے گناہ ہماری نیکیوں پر بھاری پڑ جائے تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ اتنا نوازنے کے بعد ہم جہنم میں جانے کے مستحق بن جائیں تو شاید ہم اس لائق نہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے۔ بتاؤ، ہر جگہ اللہ بڑھا کے دے رہا ہے، گناہ معاف کرنے کا جگہ جگہ انتظام کر رکھا ہے، وضو کرو گناہ معاف ہو رہا ہے، پانی کے قطرے گر رہے ہیں گناہ معاف ہو رہا ہے، مسجد کے لیے قدم بڑھاؤ گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں،
مسجد میں آپ نے نماز پڑھی، گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور بڑے سے بڑا گناہ کر دیے کہ اللہ سے اٹھائیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ مٹانے کو تیار ہے۔ ایک گناہ کا ایک گناہ لکھا گیا، وہ مٹانے کے بہت سارے ذرائع ہیں، اس کے باوجود ہم جہنم میں جائیں تو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کوئی بے رحم نہ کہے، اللہ رحیم ہے، اس کی رحمت ہی کا تقاضا ہے، وہ ایک کے بدلے 10 دے رہا ہے، اس کے باوجود گناہ ہزار کر لو، اپنے رحمت کے دروازے کو کھول کے بیٹھا، آؤ توبہ کرو، معاف کرنے کو تیار، پھر بھی کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو اللہ کی کیا غلطی؟ تو اللہ رب العالمین نے اسی اصول کو سامنے رکھا اور کہا 5 وقت پڑھو، 50 وقت کی نماز کا ثواب لے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر کے آ گئے۔ پھر آپ کو وہاں سے بیت المقدس لایا گیا، اور بیت المقدس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ لائے گئے براق کے ذریعے سے۔ راستے میں مکہ والوں کا ایک قافلہ ملا، قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، بھٹک گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران میں ان کی رہنمائی کرائی گئی، تو آپ کا اونٹ ادھر جا رہا ہے۔ ایک دوسری روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو بعض لوگوں نے کہا یہ تو محمد کی آواز ہے۔ ایک دوسری روایت میں تو ان کے ایک جگہ پانی رکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پانی پیا۔ یہ تمام باتیں بعد میں شہادت بنی کہ ہاں واقعتاً ایسا ہوا تھا۔ مکہ کے لوگ جب انکار کیے تو اللہ کے نبی سب ایسا تھا نا، کہا ہاں ایسا تھا نا، ہاں، یہ شہادت بنی، تو اس طرح مکہ آ گئے۔ ان واقعات سے اور بہت ساری چیزیں ہوں گی، تھوڑی سی اہم باتیں ہم دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہمارے لیے اس میں اہم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی، بیت المقدس سے 7 آسمان تک لے جایا گیا، یہ کس کے ذریعے سے لے گیا ہے؟ آپ کی سواری اس وقت کیا تھی؟ براق نہیں، براق صرف بیت المقدس تک، وہاں کے بعد جو الفاظ آتے عرج بی، مجھ کو بلند کیا گیا، بلند کیا گیا۔ معراج کہتے سیڑھی کو، اللہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک سیڑھی جیسی کوئی چیز تھی، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا گیا۔ اسی لیے محدثین نے لکھا کہ براق صرف بیت المقدس تک، اس کے بعد عروج کا، براق عروج نہیں کرتا، وہ تیز رفتار ہوتا ہے، دوڑتا ہے، آگے جاتا ہے، لیکن براق اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں براق کا تذکرہ نہیں کیا، پوری جبی مجھ کو بلند کیا گیا۔ اس سے محدثین نے استدلال کیا کہ معراج کا سفر میں آپ کی سواری براق نہیں تھی، یہ بیت المقدس تک تھی، اور پھر واپسی میں بیت المقدس سے مکہ تک پھر اسی براق پر آئے۔ مہمان بہت سارے ہوتے ہیں، ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر بلا بلائے آئے، مہمان ہے اور ہم اس کی ضیافت کریں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو دعوت دیا، فون کیا بھائی آ جائیے، وہ آ گیا، وہ بھی مہمان ہے۔ جو خود سے آیا اس کے مقابلے میں اس مہمان کی زیادہ اہمیت ہے جس کو آپ نے بلایا، اور ایک مہمان ایسا ہے جس کو آپ نے دعوت بھی دیا اور ساتھ میں کسی کو لینے کے لیے بھی بھیج دیا، لے کے آئیے، تو یہ تیسرے والے کا مقام اور بلند ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں مجھ کو لینے آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانی کے اعلیٰ مرتبے میں فائز تھے کہ آپ کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا تو صرف دعوت نہیں دی، بلایا نہیں، خود سے نہیں گئے، بلکہ بھیجا جاؤ میرے بندے کو لے کر کے آؤ۔ اور سواری بھی ایسا، آج ہم بس گاڑیوں تک سوچ سکتے ہیں، ایسی ایسی گاڑی تھی، ایسا تھا، اتنی بڑی بڑی گاڑی، اچھی گاڑی، یہ کہہ سکتے ہیں ضرور، لیکن براق سے بڑھ کر کوئی سواری نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سواری بھی ملی تو سب سے بہترین سواری ملی۔ جگہ جگہ استقبال بھی ہو رہا ہے، بیت المقدس میں امامت کا شرف ملا، انبیاء کرام کی امامت آپ نے کرائی، یہ شرف ہے، یعنی استقبال کا سلسلہ شروع ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مہمان تھے، تو مہمانوں میں جو سب سے اعلیٰ رتبہ ہوتا ہے اس رتبے کے امام یہ مہمان تھے۔
جن کو گھر سے جا کے لایا جاتا ہے عزت و احترام کے ساتھ۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص کسی کو لانے گیا تو اس کی ذمہ داری کہ راستہ وہ بتائے، پوچھ تاچھ وہ کرے۔ راستہ بھٹکا ہے تو لوگوں سے جا کے وہ پوچھے، یہ نہیں کہ آپ جا کے پوچھ لیجیے۔ دروازہ کھلوانا ہے تو وہ کھلوائے، جواب سوال ہو تو وہ جواب دے، مہمان نہیں۔ یہ طریقہ سکھلایا جا رہا ہے۔ مہمان یہ نہیں کرے گا، بلکہ جو اس کا میزبان ہے، جو اس کا رہبر جس کو بنایا گیا ہے، جو اس کو لینے آیا ہے، اس کا فریضہ بنتا ہے کہ مہمان کو مہمان رہنے دے اور آگے کے راستے کی جتنی ضروریات ہے وہ رہبر پورا کرے۔ کہاں سے پتہ چلا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہیں نبی کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے، بلکہ جو بھی سوال خود سوال و جواب۔ اور جتنے لوگ بھی ملے سب آپ کا استقبال کیے۔ ایک اور چیز، فرشتے اللہ کے ایسے بندے ہیں، ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ نے جو کہہ دیا وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نافرمانی سوچ ہی نہیں سکتے۔ ذرا یہاں دیکھیے، دروازہ کھلوایا جا رہا ہے، کون کھلوا؟ جبریل۔ کیا فرشتے جبریل کو نہیں جانتے؟ سردار ہیں بھائی، جبریل فرشتوں کے سردار۔ لیکن کھٹکھٹانے کے بعد پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ مزید سوال، تمہارے ساتھ کون ہے؟ فلاں ہے۔ مزید کہ وہ ہیں کون؟ نبی ہیں۔ سب کھولا گیا۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی گیٹ کیپر ہے یا کسی کو کوئی اہم ذمہ داری دی گئی تو وہاں رشتہ، ناطہ، دوستی، یاری، یہ تمام چیزیں نہیں، بلکہ حقوق کی ادائیگی کیجیے۔ جو آپ پر فریضہ ہے اس فریضے کو پورا کیجیے۔ پوری تحقیق کے بعد پھر آپ کھولیے۔ اس سے زیادہ حضرت جبریل علیہ السلام سب کچھ تھے، جانتے تھے وہ لوگ، لیکن اس کے باوجود کھلا نہیں۔ اسی طریقے سے میں اور آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور ہے کیا؟ محدثین نے اس کی صراحت کی ہے کہ بیت المعمور خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر آسمان پر ایسے ہی ایک اللہ کا گھر عبادت خانہ ہے۔ جس طریقے سے روئے زمین پر کعبہ ہے، بالکل اسی کے ٹھیک سیٹ پر 7ویں آسمان پر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور ایسا گھر جو آباد ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں ہے کہ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں عبادت کرنے کے لیے یا طواف کرنے کے لیے۔ کتنے؟ 70,000۔ اور جو ایک بار داخل ہو گیا قیامت تک اس کی باری نہیں۔ 70,000 ایک دن میں، اور جو ایک بار داخل ہو گیا قیامت تک دوبارہ باری نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی یہ مخلوق کتنی ہے۔ ہم تو ابھی انسانوں کا شمار نہیں کر پا رہے کتنی مخلوق ہے۔ صرف اللہ رب العالمین نے ایک مخلوق فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ روزانہ 70,000 اس گھر میں جا کے عبادت کرتی ہے، اور قیامت تک باری پھر ان کی نہیں آنی ہے۔ ہر روز آئیں گے 70، لیکن سب نئے ہوں گے۔ تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا جب اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے کہا کہ اللہ کیوں آپ ان کو پیدا کر رہے ہیں، فساد کریں گے؟ رہی تیری عبادت کی بات تو ہم لوگ تو عبادت کر ہی رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، اللہ کی مرضی۔ تو اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں، بلکہ ہم محتاج ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، جس کو کہتے ہیں بیت المعمور۔ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے یہ گھر ہے جو عبادت گاہ ہے، فرشتے اس کی میں عبادت کرتے ہیں۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے، ان کو یہ مقام
اب سوچو ابراہیم علیہ السلام کا کتنا عظیم مقام، خانہ کعبہ جو روئے زمین پر وہ بھی انہی سے منسوب ہے، اور اوپر گئے تو وہیں جا کے ٹھکانہ ملا جو سب سے اہم جگہ ہے بیت المعمور۔ روئے زمین پر سب سے اہم عبادت گاہ خانہ کعبہ کون بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ساتویں آسمان پر سب سے اہم عبادت گاہ کون؟ بیت المعمور۔ وہاں کون ملا نبیوں میں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ مقام ہے۔ ایک بات اور آخری بات انشاءاللہ، اللہ رب العالمین عرش پر ہے، اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، وہ وہاں کیسے ہمیں پتہ نہیں، لیکن عرش پر ہے۔ بہت سارے بھائیوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، یہ غلط۔ کہاں سے استدلال ہے؟ تو آیت کریمہ ہے، اس واقعے سے ہم استدلال کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تو میں نیچے آیا، کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ تخفیف کرو، کہاں گئے؟ اوپر۔ روایت الفاظ کے کہ ما زال، میں برابر اوپر نیچے ہوتا رہا، نازلا وعروجا، نیچے آتا تھا اوپر جاتا تھا۔ نیچے کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اوپر کہاں؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ پتہ یہ چلا اللہ اوپر ہے۔ اب کوئی کہے ہر جگہ ہے، اگر ہر جگہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام جہاں تھے وہاں بھی ہونا چاہیے، پھر یہ اوپر نیچے کا کیا معاملہ ہے؟ نہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، قرآن سچ کہتا ہے کہ رحمان عرش پر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور یہ واقعہ سچا ہے، اور آیت کی مکمل تفسیر ہے کہ اللہ رب العالمین اشر اللہ سے دعا کرنے عمل کی توفیق دے۔ اللہ نے ہم تمام کی ہدایت فرما، سیدھا راستہ دکھا، نبی کے طریقے پہ چلنے والا بنا، اور جو ہم لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں اس کو ذہن سے دور فرما۔ اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کو ترقی دے، قوت دے، طاقت دے، اللہ ہمیں دشمنوں پر ان کو غلبہ نصیب فرما۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔